العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وقدم الکلمۃ علی الکلام کا سبق جاری ہے، تفصیلی گفتگو ہم نے آج کرنی ہے۔ آج ساری گفتگو مفہوم پر ہوگی کہ کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، تو مفہوم پر ساری بحث ہے۔ سب سے پہلے سوال قابلی کے حاشیہ میں ایک بات لکھی ہے، اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ لکھا یہ ہے کہ آپ کا مقصود کیا ہے؟ کلمہ کے افراد کلام پر مقدم ہے، یہ آپ کا مقصد ہے، یا کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم پر مقدم ہے، یہ آپ کا مقصد ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کا مقصود کیا ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا وقدم الکلمۃ علی الکلام، تو ان دو مقصود میں سے آپ کا مقصود کیا ہے؟ کلمہ کے افراد کلام پر مقدم ہے یا کلمہ کا مفہوم کلام پر مقدم ہے؟ اگر کلمہ کے افراد کلام پر مقدم ہے، یہ آپ کا مقصود ہے، تو پھر مفہوم والی دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بات آپ افراد کی کر رہے ہیں، افراد خارج میں ہوتے ہیں، اور دلیل آپ ذہنی دے رہے ہیں، مفہوم ذہن میں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا مقصود ہے کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، تب بھی پہلی دلیل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں ذہنی چیز کا، مفہوم ذہن میں ہوتا ہے، اور دلیل آپ خارجی شے کی دے رہے ہیں کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز ہے، تو آپ کا دعویٰ و دلیل درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلمہ کے دو وجود ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی۔ ان دو وجود میں سے ہر ایک وجود کلمہ کا کلام پر مقدم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو ولہذا اس واسطے دو دلیلیں ہم نے دے دی۔ اگر ایک دلیل دیتے وجود خارجی کی دیتے تو وجود ذہنی پر سوال تھا، وجود ذہنی کی دیتے تو وجود خارجی پر سوال تھا، تو لہٰذا اس لیے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں کی دلیلیں ہم نے دے دی۔ بہرحال وہ جو ہے کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد پر مقدم ہے، اس کی دلیل ہے کیونکہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کے جز ہیں، اور وہ جو دعویٰ ہے کہ کلمہ کی تعریف کلمہ کا مفہوم کلام پر مقدم ہے، تو اس کی دلیل ہے اس لیے کہ کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ اب اس کے بعد سوال بصولی کے اندر ایک اعتراض ہوا، وہ اعتراض پڑھتے ہیں کہ آپ نے کہا کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، ہم نے تو بڑا دیکھا، ہمیں تو کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم میں نظر نہیں آیا۔ کلمہ کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنی مفرد، ان الفاظ کا جو معنی مفہوم آپ کے ذہن میں ہے وہ کلمہ کا مفہوم ہے۔ کلام کا مفہوم کیا ہے؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد، ان الفاظ کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں معنی ذہن میں ہے وہ کلام کا مفہوم ہے۔ تو دیکھو کلمہ کا جو مفہوم ہے لفظ وضع لمعنی مفرد، ان الفاظ کا مفہوم کلام کے مفہوم میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کلمہ کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم اجمالی ہے اور ایک کلمہ کا مفہوم تفصیلی ہے۔ کلمہ کا مفہوم اجمالی کیا ہے؟ کہ متعدد لفظوں کو ایک ہی لفظ کے مفہوم کے ساتھ تعبیر کیا جائے۔ مثلا کسی نے کہا زید، آپ کے ذہن میں فوراً آیا کلمہ ہے۔ کسی نے کہا ضربہ، آپ کے ذہن میں فوراً آیا کلمہ ہے۔
کسی نے کہا من، آپ کے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ کلمہ ہے۔ تو دیکھا متعدد چیزیں ہیں اور ان متعدد چیزوں کو ایک ہی لفظ کے مفہوم سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم اجمالی۔ اور ایک ہوتا ہے مفہوم تفصیلی۔ مفہوم تفصیلی یہی ہے، کسی نے اگر ضربہ کہا تو آپ کے ذہن میں آ گیا یہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے موضوع ہے۔ اسی طرح کسی نے من کہا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو یہ دیکھیں متعدد چیزیں ہیں اور ان کو متعدد چیزوں کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو متعدد چیزوں کو متعدد چیزوں کے مفہوم سے تعبیر کیا جائے، اس کو مفہوم تفصیلی کہتے ہیں۔ اور ہم نے جس کلمہ کے مفہوم کو کلام کے مفہوم کا جز بنایا ہے، اس مفہوم سے مفہوم اجمالی ہے، مفہوم تفصیلی مراد نہیں ہے۔ اب مفہوم اجمالی، کلمہ کا مفہوم اجمالی، یہ کلام کے مفہوم تفصیلی کا جز ہے۔ کلام کا مفہوم تفصیلی کیا ہے؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد، ان الفاظ کا جو معنی، جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہے وہ کلام کا تفصیلی مفہوم ہے۔ اب دیکھو ان تفصیلی مفہوم میں ما تضمن کلمتین، ان کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کلمہ ہے، ما کلمہ ہے، تضمن کلمہ ہے، کلمتین کلمہ ہے۔ تو دیکھا متعدد چیزوں کو ایک ہی لفظ سے ہم نے تعبیر کیا، ایک ہی لفظ کے مفہوم سے، اس کو کہتے ہیں مفہوم اجمالی۔ تو کلمہ کا مفہوم اجمالی کلام کے مفہوم تفصیلی کے اندر موجود ہے۔ کلمہ کا مفہوم تفصیلی اگرچہ کلام کے مفہوم تفصیلی میں موجود نہ بھی ہو، لیکن اجمالی مفہوم یہ ضرور موجود ہے۔ اس کے بعد پھر سوال ہو گیا، آپ نے کہا کہ کلام کے مفہوم تفصیلی کے اندر کلمہ کا مفہوم اجمالی ہے، تو مفہوم اجمالی تو نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، حالانکہ کلام کے مفہوم تفصیلی کے اندر کلمتین آیا ہے۔ تو کلمتن سے مراد اگر مفہوم اجمالی ہے تو کلمتین دو مفہوم اجمالی، حالانکہ مفہوم اجمالی تو نہ تثنیہ ہوتے ہیں اور نہ ہی جمع ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مفہوم اجمالی کے دو اعتبار ہیں۔ ایک تو من حیث ہوا، اس حیثیت سے کہ وہ ہے۔ میں آپ کو منطق کے لحاظ سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا کسی نے سوال کیا زید و بکر ما ہما، زید اور بکر دونوں کیا ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ الانسان، یہ انسان ہے۔ حالانکہ سوال دو چیزوں کا ہے لیکن جواب ایک ہے، انسان۔ اور انسان یہ زید اور بکر کا مفہوم اجمالی ہے۔ زید اور عمر بکر ان کا مفہوم تفصیلی ہے حیوان ناطق، حد تام، لیکن انسان یہ زید اور عمر بکر کا مفہوم اجمالی ہے۔ تو دیکھا مفہوم اجمالی اس حیثیت سے کہ وہ ہے، زید انسان ہے، بکر انسان ہے، وہ ہے، اس حیثیت سے مفہوم اجمالی نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا زید و ضربہ ما ہما، زید اور ضربہ دونوں کیا ہیں؟ تو جواب میں آئے گا الکلمہ۔ تو دیکھا لفظ دو ہیں لیکن جواب ایک ہے، کلمہ۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم اجمالی۔ پھر جو مفہوم اجمالی تثنیہ جمع ہوتا ہے، اس مفہوم اجمالی سے مراد ہے کہ ہر کلی اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے۔ اگرچہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شے کو نہیں مانتے، لیکن ہر کلی اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہوتی ہے۔ اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے تو کلی تثنیہ و جمع بھی ہوتی ہے۔ مثلا زید اور عمر کھڑا ہے تو زید کے ضمن میں بھی انسان موجود اور عمر کے ضمن میں بھی، تو دیکھا انسان ہے، دو انسان ہو گئے، رجلین ہو گئے۔ تو افراد کے ضمن میں کلی جو ہے نا موجود ہوتی ہے، اس لحاظ سے کلمہ جو ہے نا تثنیہ اور جمع ہو جاتا ہے۔ مثلا زیدن و زیدن دونوں کلمہ ہیں اور دونوں کے ضمن میں دونوں اسم ہیں اور دونوں کے ضمن میں کلمہ موجود ہے، دونوں کلمہ ہے نا۔ تو کسی نے زیدین کہا تو اب یہ افراد کے اندر چونکہ کلی موجود ہوتی ہے تو اس لحاظ سے کہ افراد کے ضمن میں کلی موجود ہوتی ہے، اس لحاظ سے کلمہ
کا مفہوم اجمالی تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ ہے، جیسے میں نے آپ کو منطق سے سمجھایا، اس اعتبار سے مفہوم اجمالی تثنیہ اور جمع نہیں